حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، اللہ نے اپنے خود کے لیے صرف حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات حضور کے لیے بنی۔ اللہ نے چاہا اس وقت جب کوئی وقت نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، انسان نہیں تھے، جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، تھوڑا امیجن کرو، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے اس وقت چاہا کہ اب کچھ ایسا ہو، اللہ نے ارادہ کیا، چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ میرا تعارف ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میرا تعارف ہو، میری کبریائی کا ذکر ہو، میری خدائی کا چرچا ہو، میری قدرت کا جلوہ ہو۔ تو اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے پہلے کسی جن یا فرشتے یا انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اسی لیے خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کا نور پیدا ہوا۔ ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، عرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کا نور۔ نور پیدا ہوا، خلق پیدا ہوا، جیسے ہی پیدا ہوا رب کا جلوہ دیکھا، جیسے ہی جلوہ دیکھا رب کا سجدے میں چلا گیا۔ نور سجدے میں گیا تو جو پہلا سجدہ تھا وہ کوئی 3 منٹ یا 5 منٹ کا سجدہ نہیں تھا، وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ 1000 سال کا سجدہ تھا۔ کیا بات ہے، 1000 سال کا پہلا سجدہ، اور پھر 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، بس ایک ہی نام۔ پھر وہ نور مبارک سجدے سے اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال، پھر دوسرے سجدے میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 2000 سال کا 2000 سال کے 2 سجدے اور اس میں ایک نام پاک کا ذکر، یا رحمان 2000 سال، پھر اسی طرح پھر 2 سجدے 2000 سال کے، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال، پھر 2 سجدے پھر 2000 سال کے، یا کریم یا کریم یا کریم، پھر 2 سجدے یا ستار 2000 سال، یا غفار 2000 سال، یا رحیم 2000 سال، یا غفور 2000 سال۔ آپ کے ہماری نالج کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن تشریف لائے، میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زیارت کرواؤں، ان کی کتاب کی، وہ تو اب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی کتاب کی زیارت کراؤں جس میں انہوں نے اللہ کے 1000 ناموں کو لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے۔ اب وہ رب جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ ذکر کرنے والا حبیب کا نور جانے اس کے کتنے نام۔ کیا بات ہے، تو کروڑوں سال، کروڑوں سال صرف اللہ تھا، نور تھا، بس کیا بات ہے، اللہ تھا، نور تھا۔ ایک ایک صفت اللہ کی ذکر کرتا، وہ صفت خلاقیت، رحمانیت، رحیمیت، کریمیت نور مصطفیٰ میں جذب ہوتی چلی جاتی، صفات رب کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن پاک میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں رؤوف اللہ کی ذات نہیں، حضور کی ذات، یہاں رحیم حضور کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ وہی صفات پر
تجلیات کا اثر ہے جو اس نے وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کیا تھا. اب ہوا کیا؟ کروڑوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا, اللہ کا ذکر ہوتا, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار, ذکر ہوتے رہا اللہ کروڑوں سال. تو اب ایک وقت آیا, اللہ نے کہا میرے حبیب کے نور تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا, اب تک تو میرا ذکر کرتا رہا, اب تو ٹھہر, میں تیرا ذکر کرتا, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں تیرا ذکر کرواتا ہوں, ذکر کرتا بھی ہوں ذکر کرواتا بھی ہوں, تو ٹھہر جا. اب حضور کے نور مبارکہ کو ایک زجاجہ حجرے میں رکھا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے حبیب کے ذکر کے لیے صرف 6 دن میں یہ پوری کائنات کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری کائنات بنا دی. صرف 6 دن میں, صرف 6 دن, فی 6 ایام, صرف 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنا دی. سمندر, جھاڑ, پہاڑ, دریا, کنویں, زمین, پہاڑ, آسمان, عرش, لوح, قلم, کرسی, جنت, دوزخ, سب عرش فرش سب بن گئے صرف 6 دن میں اللہ نے بنا دیا. کیوں؟ اب حبیب کی محبت کا بدلہ دینا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. 6 دن میں بنا دیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس کے بعد اللہ نے اس میں رہنے کے لیے, اب یہ تو بن گئی دنیا لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے, تو اب رہنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو فرشتوں کو بنایا, جنات کو بنایا, انسان کو بنایا. پھر انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جانوروں کو بنایا. اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ رب العزت نے جب یہ نظام بنایا تو عالم ارواح میں تم سے ہم سے نہیں, اللہ نے ہمارے علاوہ انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا, میرے حبیب کی تعریف کرنا, میرے نبی کی تعریف کرنا. پیغمبروں کی روح سے اللہ نے وعدہ لیا, جنات سے وعدہ لیا, فرشتوں سے وعدہ لیا, سب کو بولا میرے حبیب کی تعریف کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بنا, نہیں, یہ سب حضور کے لیے بنا. اللہ نے اپنے لیے حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہر میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. واہ. اللہ اللہ, قربان جاؤ یار, یہ سب حضور کے لیے ہے. بس ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور, نہیں, سب حضور کے لیے. حد تو یہ ہے, جنت بھی حضور کے چاہنے والوں کے لیے, دوزخ بھی حضور کے دشمنوں کے لیے. اگر اللہ کی نظر حضور کے دشمنوں پہ نہ ہوتی, اللہ کی قسم اللہ جنت ہی نہیں, دوزخ ہی نہیں بناتا. جنت ہی نہیں بنایا, دوزخ ہی نہیں بناتا اللہ. حضور اللہ جانتا تھا میرے محبوب کے کچھ بدتمیز بد اخلاق دشمن پیدا ہوں گے, کچھ بد خصلت پیدا ہوں گے, ان کو ڈالنے کے لیے اللہ دوزخ بنا. بازو والے تعارف دے رہے ہیں دوزخ کا, کافروں کے لیے بنا. کافر نہیں بے حولے, ان لوگا تو ایتھنٹیکیشن کے ساتھ اندر جائیں گے, مگر بنی تیرے واسطے. وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے, مگر بنائی گئی تیرے واسطے. پوچھو وہ کیسے؟ دیکھو
حضور کی امت میں کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے ہیں. کتنے؟ 73. اور میں کسی آپ کو بریلی کا فتویٰ یا نظامیہ کا فتویٰ نہیں سنا رہا، مصطفیٰ کا فتویٰ سنا رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گا، 72 دوزخ میں جائیں گے. ایک بولیے نا، ایک اور 72 دوزخ میں. اب میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے؟ کیا وہ 72 قرآن نہیں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے؟ کیا وہ 72 نکاح نہیں کریں گے؟ نکاح کر کے دوزخ. ارے انہیں تو 3 کریں گا. کیا وہ 72 جنگوں میں نہیں اتریں گے؟ جنگ کر کے دوزخ میں جائیں گے، شہید ہو کے دوزخ میں جائیں گے، قاری بن کے دوزخ میں جائیں گے، حافظ قرآن ہو کے دوزخ میں جائیں گے، عالم دین بن کے دوزخ میں جائیں گے. پھر بات کیا ہے؟ ارے جب عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، پیر ہے، ارے سب کچھ ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، گھٹے بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ تو جواب ملا بس اتنا ہے، سب کچھ تو ہے مگر سب کچھ جس کے لیے ہے اس سے محبت نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی غلامی دل میں نہیں ہے جس کے لیے رب نے پیدا کیا. خدا کی عبادت کریں گے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ دوزخ تو بنائی گئی ہی انہی لوگوں کے لیے جو دشمن مصطفیٰ ہوں گے، جو نبی کے باغی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی گستاخی کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے گستاخوں کو جنت نہیں ملے گی. اس لیے دوستوں نبی کی گستاخی مت کریے. سبحان اللہ. السلام علیکم دوستوں.